ایسے بھی کوئی ذات ہے اتنی محبت اتنا اخلاص؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت ہے۔ حضور نے فرمایا سے بکری کی کھال اتاری جاتی ہے، یعنی خود جو ہے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میرے نبی کے نواسے بھی ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضور چٹیا زمین پہ سجدے کیا کرتے تھے، فرمایا زمین پر سجدہ کرنا مجھے بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، کھانا آ جاتا تو زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی صرف بیان کر رہا ہوں، اس قدر سادگی ہے۔ فرمایا زمین پہ بیٹھ کے میرے آقا علیہ السلام کھانا تناول فرماتے ہیں، اور فرمایا حضور جب بھی کھانا کھاتے تو جھک کر کھانا، اپنی گردن جھکائی ہوتی ہے، ایسے کھانا کھاتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شریعت مطہرہ کے اندر فرمایا کہ کھانا بستر پہ بیٹھ کے نہ کھاؤ، یہ مغروری، یہ تکبر ہے۔ جب بھی کھانا کھاؤ دسترخوان بچھا کے زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ۔ فرمایا اللہ رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ آج ہمارا سارے کا سارے معاملات وہ انگریزوں والے ہیں، وہ پلیٹیں پکڑ کے چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، وہ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں۔ کوئی جو ہے کرسیوں میں بیٹھ کے ٹیک لگا کے، حضور نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا۔ میرے حضور زمین پہ بیٹھ کھانا کھاتے ہیں، اور سر جھکایا ہوتا تھا، سر جھکایا ہوتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عاجزی تھی۔ فرمایا زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیے کسی نے کیا خوب کہا کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ امام حسن فرماتے میرے آقا علیہ السلام زمین پہ لیٹ جایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کا سرانہ بنا کر، ہاتھ کا تکیہ بنا کر ایسا سادہ زندگی گزار کے گئے میرے کریم آقا علیہ السلام۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی سادگی کے بارے میں؟ کہتے ہیں چٹائی کا بچھونا تو کبھی خاک ہی پہ سونا ہے، چٹائی کا بچھونا تو کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی سیرت طیبہ تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس کعبے کے رب کی قسم، محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اگر آج مسلمان سیرت طیبہ اپنا لے تو پوری دنیا میں سب سے معزز مسلمان ہے، سب سے بڑی عزت کے مالک مسلمان ہیں۔ ہم نے انگریزوں کے طریقے اپنائے، ہم ذلیل و خوار ہو کے رہے۔ برکت بھی
محمد مصطفیٰ کی سنت کے اندر، حضور کی تابعداری کے اندر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کے رکھ دیا۔ آؤ سنو میرے حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کیسے دوسروں سے محبت شفقت فرماتے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش گوشت، اس کو قدیر بولتے ہیں، وہ تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک عورت آئی، وہ بہت بڑی زبان بنا، مردوں کے سامنے بڑی بد زبانی سے پیش آتی، گندی زبان استعمال کرتی تھی، گالیاں نکالی کرتی تھی، جب بھی کسی سے جھگڑتی تو بڑے بےہودہ کلمات کہا کرتی تھی۔ وہ سامنے آ گئے، آ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے حضور کھانا کھا رہے تھے، حضور کی عادت کریمہ کے ساتھ جھکا کے کھانا کھاتے، سر جھکا ہوتا تھا اور زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ آ کر کہتی ہیں کہ آپ سر جھکا کر کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا آپ ایسے کھانا کھا جیسے ابد کھانا کھاتے ہیں، ابد کھانا کھاتے ہیں۔ تو فرمایا میں ابد ہوں اپنے رب کا، میں رب کا بندہ ہوں، ہاں میں ابد ہوں۔ پھر کہنے لگی مجھے بھی ایک نوالا دیجیے، ایک لقمہ مجھے بھی دیجیے۔ حضور نے لقمہ توڑا کھانے کا، اس کو پکڑایا، کہنے لگی یہ نہیں جو آپ کے منہ کے اندر ہے وہ دیجیے۔ حضور نے وہ نکال کے دے دیا۔ جب وہ نکال کے دیا اس کو، صحابہ کہتے رب کعبہ کی قسم، اس عورت نے وہ لقمہ کھایا جو حضور کے لبوں سے مت ہوا تھا، حضور کے منہ باہر سے واپس آیا تھا۔ فرماتے ہیں پہلے بد زبان تھی، اب خوش اخلاق بن گئی ہے۔ پہلے بد زبانی کرتی تھی، اب محبت بڑے جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔